آج میں آپ کے سامنے انتہائی اہم دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کو کسی چیز سے اندیشہ ہے یا خوف ہے، دشمن سے ڈر ہے، سیاست میں ہے، فوج کے اندر فوجی نوجوانوں کو آئے دن کسی نہ کسی خطرے سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ پولیس کے نوجوانوں کے لیے بھی انتہائی مفید، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اور اسی طرح وہ لوگ جن کا جنات اور جادوؤں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کے لیے تو انتہائی قیمتی چیز ہے۔ دعائے انس رضی اللہ تعالی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، ان کی جان میں برکت کے لیے، ان کے مال میں برکت کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ تو اسی کی برکت تھی کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے تھے، ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، اور مشک جیسی عجیب و غریب انتہائی خوشگوار خوشبو اس سے پھوٹتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد اتنی دی کہ ان کی سلبی اولاد، ذاتی اولاد، ایک تو اتنا اولاد کی اولاد نہیں، ذاتی اولاد 100 سے متجاوز ہو گئی تھی، جن میں 73 تو صرف مرد تھے، باقی عورتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے مال بھی کثرت سے دیا، اولاد بھی کثرت سے دی، اور خود بھی عمر میں ایسی برکت ڈالی کہ ان کی عمر بھی 100 سال سے متجاوز ہو گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، انتہائی برکت والی، مال و جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، گھر والوں کی حفاظت، سب کے لیے اس زمانے میں تو ہر آدمی غیر محفوظ ہے، تو ہر آدمی کے لیے یہ انتہائی قیمتی تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے بلایا اور اپنے گھوڑے دکھائے، اور گھوڑوں کو دکھا کر اترانے لگا کہ کتنے اچھے میرے گھوڑے ہیں، کتنے اچھے میرے پاس ناز و نعمت کے اسباب ہیں۔ تو کیا آپ کے جو آقا تھے ان کے پاس بھی تھے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گھوڑے تھے نا، تو کیا ان کے گھوڑے بھی ایسے تھے؟ یہ کہنے لگا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تیری چیزوں سے بدرجہ بہتر چیزیں تھیں۔ چنانچہ بخاری میں انہی سے مروی ہے، فرماتے میں نے کوئی پسینہ، کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور خوشبو سے زیادہ بڑھ کر نہیں دیکھی، پاکیزہ نہیں دیکھی۔ کسی نے خوب کہا، پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی، پھولوں کی کلیوں کے پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو اور ایک حدیث میں فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کو نہیں نرم پایا۔ اتنی نرم ہتھیلیاں تھیں، اخلاق کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے بھی اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ تو یہ جو حجاج نے یہ جو گستاخی کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب بھی دیا، فرمایا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں. گھوڑے ہوں، جس میں گھوڑے کا لفظ ہے، آج کل جو لوگ مال و دولت میں فخر کرتے ہیں وہ بھی سن لیں. ایک وہ جو جہاد کے لیے ہوں، اگر جہاد کے لیے تیار کیے گئے تو گھوڑے کی لید، گھوڑے کی چمڑی، گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کا خون، ہر چیز میزان اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے میزان میں قیامت کے دن تولی جائے گی. کتنا عظیم الشان اجر ہے. اور فرمایا دوسرے نمبر کے وہ گھوڑے جو انسان اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. تیسرے نمبر کے وہ گھوڑے جو انسان نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے پالتا ہے. تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا تیرے گھوڑے اسی قسم سے ہیں. تو رسول اللہ سے موازنہ کرتا ہے. یہ بات سن کر اس امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف مشتعل ہو گیا. اس کا غصہ بھڑکنے لگا. اس کی تلوار سے تو صحابہ کرام بھی نہیں محفوظ تھے. بڑے سے بڑا ولی بھی اس کی تلوار سے محفوظ نہیں تھا. تو وہ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے بلایا؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا اگر مجھے امیر المؤمنین کی طرف سے تیرے بارے میں سفارش نہ ہوتی کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم نے خدمت کی ہے اس کا لحاظ نہ ہوتا، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کرتا، یعنی انتہائی تکلیف دہ طریقے سے تجھے قتل کرتا. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی دعا بتلائی ہے، اس کے بعد کسی بڑے سے بڑے شیطان کے شر سے مجھے کوئی اندیشہ نہیں. بڑے سے بڑے جابر ظالم بادشاہ کی سطوت اور اس کے تکبر اور اس کے ظلم سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میں اس دعا کے کلمات کی پناہ میں رکھتا ہوں. تو کتنی عظیم الشان دعا ہے. یہ جو روایت ہے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ذکر کی، اور اسی طرح ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تاریخ میں بھی ذکر کیا اس کو. ابن سنی نے بھی ذکر کیا، کنز العمال میں بھی ہے. ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے برا بلا کہتے ہو، میری مذمت کرتے ہو، مجھے بددعائیں دیتے ہو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. یہ صرف میرا ہی عمل نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ تجھے بددعائیں دیں، تجھے برا بلا کہیں، اس لیے کہ تم نے سرکشی اختیار کی ہے. تو ظلم میں انتہا کو پہنچ گیا. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے مخالفت کی. اللہ کے دشمنوں کو تو عزت بخشتا ہے، ان کی عزت افزائی کرتا ہے. جو اللہ کے دوست ہیں ان کو تو ذلیل کرتا ہے. تو تیرے لیے کوئی دعا کرے گا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنا تھا، وہ غصے میں آگ میں بولا ہو گیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دینے لگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے سے بڑا ظالم میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا شریر مجھے ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں دے سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے کلمات کی میں پناہ میں رہتا ہوں. تو حجاج کا سر جھک گیا
عاجزی اور لجاجت سے کہنے لگا وہ ابو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھلا دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا اہل نہیں. تو آپ نے اپنی موت کے وقت یہ کلمات اپنے خادم کو سکھائے، ایک روایت کے مطابق اپنے بیٹے کو سکھائے. انتہائی جامع کلمات ہیں اور ایک قسم کا مضبوط حصار ہے، اور ہم نے بھی اللہ کے فضل سے اس کی برکات کے خوب مشاہدے کیے ہیں. تو آپ بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی طرح طرح کے اس کے مشاہدے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی حفاظت اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص فضل آپ کے سامنے حال ہوگا. وہ کلمات کیا ہیں وہ غور سے ایک دفعہ سن لیجئے. جیسے میں پڑھوں گا اسی طرح پڑھے تو بہتر ہے، وگرنہ دوسری بھی روایات اس بارے میں ہیں. کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. یہاں تک ہے، آگے درود پڑھنا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شروع میں بھی درود پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ خدشات ہیں، اندیشے ہیں، خوف ہیں، خطرات ہیں، وہ ہر نماز کے بعد اس مبارک دعا کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں، اور عام روٹین میں ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام، تو مجموعی طور پر یہ 7 مرتبہ بنتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے فوجی نوجوانوں سے، اور اسی طرح پولیس کے ملازمین سے، اسی طرح سیاسی لوگوں سے، بلکہ ہر مسلمان سے، ہر شریف اور عزت دار آدمی سے، کہ اس دعا کو اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بوڑھی والدہ کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اور اللہ رب العزت کے ان کلمات کے مضبوط حصار میں آ جائیے. جو ان کلمات کے شروع میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہے اور اپنے دین کو بھی دیتا ہے. دینی فتنے بھی بہت ہیں، ہر طرف سے فتنے فتنے، اور جانی فتنے بھی بہت ہیں. تو اپنی جان کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتا ہے، اپنے دین کو بھی، اس کے بعد اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی. یہ انسان کی بہت زیادہ معزز چیزیں ہیں، اور بہت ہی زیادہ عزت اور احترام والی چیزیں ہیں، محترم چیزیں ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا ہے. اس کے بعد انسان ہر قسم کے شریر اور فتنہ پرور سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے، ہر قسم کے ظالم سے، جابر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی عظمت، اور اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ رب العزت کے عرش کا، اللہ رب العزت کی ولایت کا ذکر کرتا ہے.
تو یہ انتہائی قیمتی دعا ہے. جتنا اس موضوع پر میں بولوں یا کوئی بھی اس دعا کی تعریف بیان کرے اتنا ہی کم ہے. سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس قیمتی تحفے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.